لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی للہ محمد رسول اللہ و خلیفۃ بالآفس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول دین یعنی دین کی جڑیں پانچ ہیں. اول توحید، دوسرے عہد، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارا خدا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، 12 امام ہمارے رہبر ہے، علم ہمارا نشان ہے، وفات اہل بیت ہماری پہچان ہے، ہم سے اسماء ایسی ہیں. اصول دین یعنی جن کی جڑیں پانچ ہیں. اول توحید، دوسرے عہد، تیسری نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے امام حضرت علیہ السلام، دوسرے امام محمد حسین، تیسرے امام محمد حسین السلام، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام ابو بکر السلام، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم السلام، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام محمد تقی السلام، دسویں امام علی نقی، گیارہویں امام حسین عسکری السلام، بارہویں امام حامد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تھوڑا نیچے کر دیں. کیا یاد ہے؟ کلمہ پڑھو. چلو اچھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اگر آفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافہم لیلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. الله أزوم البلاء وبريء الخفا وانكشف الكتاب وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك الموول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان منصوراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحقهم محمد وآله الطاهرين. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خير من ألف شهر تنزل الملائكة. الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان دل کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اطعیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے. سورہ کوثر اس میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. دوسری آیت بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تیسری آیت بے شک آپ کا دشمن ہی ہے اور نام و نشان رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ والذین آمنوا یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون. الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی التضلیل وارسل طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو. اس حدیث کو جب حضور سرور کائنات خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بیان فرمائی تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ سورج سے مراد کون ہے اور یہ چاند سے مراد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا سورج سے مراد میں ہوں اور یہ چاند سے مراد میرا بھائی علی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کیسے ہوا، یہ اللہ نے کیسے ان کو کر دیا؟ تو آج بھی دنیا جائے اور آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز آئی، تو گوگل یہ بتائے گا سب سے پہلے سورج اور چاند تھے، اس کے بعد ارتھ بنی ہے، پہلے سورج اور چاند تھے. اس لیے کیونکہ خداوند عالم نے جب ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے کہا کہ کیا تم بھی ان لوگوں کے طرح ہو گئے کہ جن پر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے کہ جو پردہ غیب میں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو جزو ہیں، پارٹ ہیں. اس لیے آج ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کا نور خلقت دنیا سے پہلے تھا. صلوات پڑھیں محمد والسلام علیکم. محفل السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات علی محمد و آل محمد. پہلے تو بزرگوں سے بہت معذرت خواہیں اور اپنے بچوں سے بھی بہت زیادہ کی تاخیر ہو گئی، بہت ایمرجنسی میں تھے، نہیں آ پا رہے تھے. بہرحال وہ سب ایک ذاتی مسئلے تھے. تو بہرحال محفل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ سب، میں بچوں سے مخاطب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے آپ لوگ کی تائید چاہوں گا اس پہ. آپ سب بچے 15 شعبان یا شعبان میں کون کون سی خوشیاں مناتے ہیں؟ بتائیں گے کوئی؟ ولادتیں ہیں شعبان میں. 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں. 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں. اور کون کون سی خوشیاں ہیں اس میں؟ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. اور کوئی بتائے گا؟ 4 شعبان مولا عباس علیہ السلام کی. پہلی شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے. الحمدللہ. ایک مل جل کے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا دیکھیے، مختصراً اور بہت ہی اہم بات یہ ہے، آپ سب لوگ ادھر متوجہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی باہر کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں، اب وہاں کی طرف آئی جائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، مختصراً اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ امام زمان سے کتنا اٹیچ ہیں. ٹھیک، مدعا صرف یہی ہے کہ ہمارا جو وقت کا مخاطب ہے، جس سے ہمیں بات کرنی چاہیے، پہلی بات کیا وہ امام زمان ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک، کیا ہم صبح اٹھ کے آپ کو سلام کرتے ہیں؟ کیا ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے امام زمان کو سلام کرتے ہیں؟ الا کوئی وجہ، نماز فجر چھوٹ گئی یا کچھ بھی ہوا، جب بھی آنکھ کھلی، جب بھی بیدار ہوئے، کیا سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو کریں گے. ٹھیک انشاءاللہ. اور بہت آسان ہے، جیسے زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھتے ہیں نا.
اسی طریقے سے ہم لوگ امام زمان کو سلام کریں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا صاحب الزمان. ٹھیک. ہاں اب اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے آپ لوگوں کو میں ایک دم امام زمان کے ایک دم قریب لے کے جا رہا ہوں اور آپ لوگ ایک دم متوجہ رہیے گا. ٹھیک ہے. اس سے ہوگا کہ آپ نے سلام کیا تو کیا ہوگا پھر؟ اچھا آپ کسی بزرگ کو سلام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں, وہ دعا دیتے ہیں آپ کو, خوش رہو بیٹا, بڑے سے ہو جاؤ, پڑھو لکھو, ہے نا, وعلیکم السلام, تمہاری خیریت پوچھتے ہیں, آپ لوگ کی خیریت پوچھتے ہیں, ہے نا, اور ٹھیک ہو, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک. اب آپ سوچیے آپ کے جب بزرگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے جواب دیتے ہیں. اگر آپ وقت کے امام کو سلام کریں گے تو وہ کیسے جواب دیں گے؟ وہ بھی بالکل اسی طریقے سے دعا دیں گے جیسے آپ کے بزرگ دیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ امام زمان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. حضرت اگر آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعائیں رد نہیں ہوں گی. ٹھیک. اور پھر ہمارے بیچ میں اور ان کے بیچ میں تھوڑا محبت اور بڑھے گی, ہم انہیں اور چاہیں گے, ہے کہ نہیں؟ ہم ان سے اور محبت کریں گے, وہ ہم سے اور محبت کریں گے. وہ تو بے شک بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے گا کہ پھر ہم لوگ جب کبھی نماز پہ جا نماز پہ بیٹھے ہوں گے, نماز پڑھیں گے, تو پھر ہم کوشش کریں گے بات کریں, مولا پڑھائی میں بڑی دقت ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھایا جا رہا ہے, مولا یہ چیز چاہیے تھی, دل کر رہا تھا اس کا. پھر ہم لوگ دعائیں کریں گے. کس سے کر رہے ہیں؟ امام زمانہ سے مانگ رہے ہیں, ان سے باتیں کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک, انشاءاللہ. بات کہاں سے شروع کی ہم نے؟ سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ صبح اٹھ کے سلام کرنا ہے. آپ سلام کریں گے, وہ آپ کو جواب دیں گے, وہ آپ کو دعائیں دیں گے, اور پھر آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. آپ لوگ ایک دم برائٹ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے, خوب اچھے سے پڑھیں گے. ہاں انشاءاللہ. اس سلسلے کو کہتے ہیں معرفت کا سلسلہ. کیا کہتے ہیں؟ معرفت کا سلسلہ. یعنی ہم امام زمان سے اپنی جان پہچان بڑھا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ بات کر پاتے ہیں امام زمان سے؟ نہیں کر پاتے ہیں. 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک عریضہ لکھ کے امام دریا کے سپرد کر دیتے کہ امام تک پہنچ جائے گا, اور وہ پہنچ جاتا ہے, اور اس کے عوض میں جو بھی ہم لوگ مانگتے ہیں, جو دریافت کرتے ہیں, وہ سب ہم کو عطا ہو جاتی ہے. ہماری زندگی خوشی خوشی چلتی رہتی ہے. پھر ہم اگلے سال پھر 15 شعبان کو یہی کام کرتے ہیں. خیر وہ تو آپ کی ولادت کا دن ہے, مخصوص ہے, اس لیے ہم اس دن خط و کتابت کرتے, چٹھی لکھ رہے ہیں, آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں نا. اگر آپ یہ ڈیلی بیسس پہ کریں, اگر روزانہ آپ امام سے بات کریں تو آپ اور قریب ہو گے نا. ابھی آپ 1 سال پہ مل رہے ہیں, ابھی آپ 6 مہینے پہ ملیں گے. یا آپ کسی بھی امام کی ولادت پہ آپ امام زمانہ سے بات کریں تو پھر آپ کی ملاقات اور بڑھ گئی نا, آپ کی بات چیت اور بڑھ گئی. اور سلام کا جواب واجب ہے, یعنی اگر کسی شخص کو سلام کیا گیا ہے تو جواب واجب ہے. اگر آپ سلام کریں گے تو حضرت آپ کو جواب دیں گے, وہ واجب ہے. اور پھر دعا بھی دیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے بھی, آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں گے, آپ کے والدین کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک. تو بس اسی سلسلے کو, اسی معرفت کے سلسلے کو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ابھی آپ لوگ بہت چھوٹے, ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ہیں, پیارے بچے. تو آپ لوگ کے لیے ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے کوئز کا اور ڈرائنگ کا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کوئز اور ڈرائنگ کریں گے, ڈسکشن کریں گے امام زمان کے بارے میں. ہم آپ کو باتیں بتائیں گے, پھر سوال جواب دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک. تو جتنے لوگ, جتنے بڑے بچے ہیں نا, جو لوگ لکھ وکھ لیں گے, آرام سے اپنا نام لکھ لیتے ہیں, یہ سب رول نمبر یا فون نمبر یہ سب لکھ لیں گے, وہ سب لوگ کوئز کریں گے. اور ڈرائنگ سب لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے آپ لوگ سب مل جل کے.
اچھا پینسل جو ہے نا جب آپ شارپ کریے گا نا تو پیکٹ کے اندر ہی اس کو وہ گدے میں رکھیے گا, پیکٹ کے باہر نہیں. جیسی آتی ویسی کرو. چلو بیٹا پائے ہو یہ تم نے پائے بیٹا لے لو یہ پکڑو. بچوں آپ نے دیکھیے آپ لوگ کا ٹائم ہے 5 منٹ رہ گیا اور میں لے رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے عباس نے کر کے دے دیا ہے, جس کا پورا مجھے دے گا. مانا ہے محمد, نیکسٹ نمبر ہے محمد قاسم, انہوں نے پورا کر دیا. اور کچھ اچھا ڈرائنگ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے, آپ لوگ جلدی کریں. ارے واہ عاطفہ, عاطفہ آپ نے پورا نہیں بھرا اس کے اندر اپنا نام کے علاوہ نہیں یاد ہے. ایک منٹ نہیں بیٹا, یہ ہے ولی نقی, ٹھیک شاباش. نیکسٹ ہے کیا نام ہے اظہار, ہاں بیٹا کوئی بات نہیں. نیکسٹ ہے اننتا, اننتا نے آپ نام یہاں لکھا, نام لکھیے, یہ نام یہاں لکھیے. نام بتاؤ. یہ علی اکبر, کچھ عالمہ, ایان حسین, شاباش. اور کس کا پورا ہو گیا؟ ارے واہ واہ واہ, نام نہیں بھرا, نام بھرا, لکھو. شاباش شاباش. عنایا, گڈ. یہ بچوں کو اپنے نام کے علاوہ کوئی اپنے فادر کا نام نہیں لکھ پا رہا ہے. الحمدہ کوئی بھی بچہ اپنے فادر کا نام نہیں لکھ پا رہا ہے. چلیے آپ لوگ مل جل کے ایک سلوات پڑھیے پھر سے. جل فرجو. اب ہم لوگ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے کوئز کے لیے. ٹھیک, ہم آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے, بتائیں گے یہاں پر, اور اسی کے بیسس پہ اب کوئز سالو کرنا ہوگا. ابھی آپ لوگوں نے ڈرائنگ کیا نا, بالکل ایسے ابھی آپ کو کوئز ملے گا, پھر کوئز سالو کرنا ہوگا. ٹھیک, کلیئر ہے بات؟ چلیے باتیں کریں گے تو کویشچن کے آنسر مس ہو جائیں گے آپ سے, پھر پرائز نہیں مل پائے گا. ہاں بہت جو کچھ بتا رہے ہیں اسی میں سے سوال جواب ہیں سارے. ٹھیک ہے, چلیے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجوں شریف کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 15 شعبان 255 ہجری. ایئر کیا تھا؟ 255 ہجری, 255 ہجری. کہاں پہ ہوئی تھی؟ ویری گڈ, سامرہ میں ہوئی تھی.
سامرہ میں، سامرہ عراق میں ایک جگہ ہے، اور وہاں پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے والد کا نام کیا ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے والد کا نام کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ ٹھیک، کسی کو کوئی ڈاؤٹ یہاں تک کہ پکا؟ ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں امام کے القاب ہیں، یعنی امام کو پکارنے کے نام ہیں کئی سارے، جیسے آپ لوگ امام زمانہ کہتے ہیں یا مہدی کہتے ہیں یا صاحب الزمان کہتے ہیں، تو اور بھی القاب ہیں، جن میں سے ایک مہدی ہے۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت۔ دیکھیے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ کو آنسر مس ہو رہے ہیں، بعد میں ہم سے نہیں کہیے گا، ٹھیک ہے؟ مہدی کا مطلب جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہو، جو گائیڈڈ ہے، ٹھیک؟ پھر آپ کا ایک ہے بقیت اللہ۔ کیا ہے لقب؟ بقیت اللہ، اور یہ لقب قرآن شریف میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بقیت اللہ یعنی اللہ کا بقیہ، ٹھیک؟ پھر ہے منتظر۔ کیا ہے؟ منتظر، ٹھیک؟ اور ایک ہے یہ صاحب الزمان۔ کیا ہے؟ صاحب الزمان۔ پھر چاروں القاب پھر سے بتائیے، جو ہم نے بتائے کون کون سے بتائیں؟ سب سے پہلا مہدی، دوسرا بقیت اللہ، تیسرا منتظر، چوتھا صاحب الزمان۔ صاحب الزمان کا مطلب زمانے کا صاحب، مولا، ماسٹر، ٹھیک؟ منتظر مطلب جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم سب لوگ انتظار کر رہے ہیں نا امام کے ظہور کا، تو امام کا ایک لقب ہے منتظر، ٹھیک؟ امام زمانہ کی ولادت کس ایئر میں ہوئی تھی؟ ابھی سب سے پہلا سلائیڈ جو بتایا تھا 255 ہجری، 255 ہجری۔ 5 ایئرس اس میں اور ایڈ کریے، کتنا ہو گیا؟ 260 ہجری۔ تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو جو امامت کا عہدہ ملا تھا وہ 260 ہجری میں ملا تھا، ٹھیک؟ کتنی ایج پہ؟ 260 ہجری۔ ایج کیا تھی؟ 5 ایئرس۔ 255 میں ولادت، 5 سال ایڈ کیے، امام کی ایج کیا ہو گئی؟ 5 سال کی، اور 260 میں آپ کو امامت کا عہدہ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ ٹھیک۔ اچھا، کیا کوئی اور امام ایسے ہیں کہ جن کو کم سنی میں یعنی چھوٹی ایج میں امامت کا عہدہ ملا ہے؟ ہیں، 2 امام ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام محمد نقی علیہ السلام۔ آپ دونوں کو بھی 8 سال کی عمر پہ عہدے امامت پہ فائز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی امامت 8 ایئرس کی ایج پہ ملی تھی، ٹھیک ہے نا؟ امام زمانہ کو امامت کس ایج پہ ملی؟ 5 ایئرس کی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو کس ایج پہ ملی؟ 8 ایئرس۔ اور امام محمد نقی علیہ السلام کو 8 سال کی، ٹھیک؟ کلیئر ہے؟ اچھا، کیا کوئی نبی بھی ایسا ہے جس کو کم ایج میں نبوت ملی ہے؟ ہے، ٹھیک؟ جناب یحییٰ کو کم عمر میں جو ہے نا کم ایج میں نبوت مل گئی تھی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کم ایج میں نبوت ملی ہے، ٹھیک؟ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ امام زمانہ کی ایج آج کیا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 1194 سال کے قریب ہے، 1194 ایئرس، ٹھیک؟ تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اتنے لمبی عمر کسی انسان کو مل سکتی ہے، کسی بشر کو ایسی اتنی لمبی عمر مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس ثبوت کیا رہتا ہے، ہمارے پاس گواہ کیا ہے کہ ہاں نبی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی لمبی عمر عطا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی لمبی عمر کے لیے، یعنی تب سے 255 ہجری سے آج تک کے ابھی زندہ ہیں، تو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کیا ثبوت دے سکتے ہیں کہ جناب نوح
جناب نوح علیہ السلام کو قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے امت کے درمیان 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 ایئرس آپ نے تبلیغ کی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی عمر 2500 ایئرس کی تھی، 2500 سال سے زیادہ کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور مان لیجئے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوا کہ اس کو اور ثبوت چاہیے، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ شیطان کب سے زندہ ہے؟ جناب آدم کے ٹائم سے آج تک کے زندہ ہے۔ شیطان کی لمبی عمر پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھاتا ہے، امام زمانہ پہ کیوں کوشچن اٹھا رہا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو بتائیے لمبی ایج کس کو ملی تھی نبیوں میں؟ جناب نوح علیہ السلام کو، ٹھیک؟ اچھا، جناب آدم کی بھی عمر کافی زیادہ تھی، جناب شیس کو بھی لمبی عمر ملی ہے، جناب خضر کو بھی ملی ہے، جناب ذوالقرنین کو بھی ملی ہے۔ 4 نبی ایسے ہوئے جن کو لمبی عمر ملی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام، جناب شیس علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام۔ جناب نوح کے علاوہ 4 لوگ اور ہو گئے، 4 نبی اور ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی لمبی عمر عطا ہوئی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ امام زمانہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہی کہ امام زمانہ آج زندہ ہیں، اور ہمارے جو اہل تسنن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ زندہ ہیں۔ تو کیا اتنی لمبی عمر تک کہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اگر کوئی نبی زندہ ہوگا تو امامت کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے، ہاں، کہ بھائی اللہ نے جب نبی کو لمبی عمر دی ہے یا زندگی دی ہے تو امام زمانہ کو بھی لمبی زندگی دی ہے، ٹھیک؟ تو کون کون سے نبی ہیں جن کو جو آج بھی زندہ ہیں؟ ایک تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور جناب خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، جناب الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ٹھیک؟ اور جناب ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ یہ 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، ٹھیک؟ اور اصحاب کہف زندہ ہیں، ان کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، وہ ایک نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ پکا شور؟ ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو کس ایج پہ امامت ملی تھی؟ 5 ایئرس۔ ایئر کیا تھا؟ 260 ہجری۔ آپ کی غیبت صغریٰ بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ کس ایج سے شروع ہوئی؟ کس ایئر سے شروع ہوئی؟ 260 ہجری۔ اچھا، اب تھوڑا کیلکولیشن کریے گا۔ غیبت صغریٰ کا جو ڈیوریشن ہے، ٹھیک؟ غیبت صغریٰ کا جو ڈیوریشن ہے وہ 69 ایئرس کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم 260 میں 69 ایڈ کر دیں تو کیا ڈیٹ آئے گی؟ کیا ایئر آئے گا؟ پھر سے پہلے سوچئے 260 میں 69 اور ایڈ کر دیں 329۔ ایک صلوات پڑھی بھائی کے لیے آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی؟ 260 ہجری سے۔ کتنے سال چلی؟ 69 ایئرس۔ کب ختم ہوئی؟ 329 ہجری، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا؟ اچھا، جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی تو کیا شروع ہوا؟ غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور کب تک چلی؟ ابھی بھی چل رہی ہے۔ کب ختم ہوگی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا، امام کا ظہور ہوگا تو غیبت کبریٰ ختم ہوگی، ٹھیک؟ کوئی ڈاؤٹ؟ تو امام کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ 260 سے 329 تک چلی، کتنے ایئرس؟ 69 ایئرس۔ اور غیبت کبریٰ 329 سے لے کر کے آج تک چل رہی ہے۔ چلیے، اچھا، اس میں ڈفرینس کیا ہے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ ایک تو چھوٹی غیبت، ایک بڑی غیبت ہے، یہ تو ہو گیا،
اور کیا چیز تھی؟ غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ میں، یعنی جو چھوٹی غیبت 69 ایئرس کی تھی، اس میں امام نے اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا تھا، اپوائنٹ کیا تھا، ٹھیک، اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو اس بندے سے رجوع کر لینا، یہ مجھ تک کے آ کے ملاقات کرتا ہے، تمہارے مسئلے خمس کی رقم یا کچھ بھی چیز ہے وہ ہم تک لے کے آئے گا اور ہم اس کا جواب اس کے تھرو تم کو دے دیں گے۔ یعنی اس ڈیوریشن میں، اس 69 ایئرس میں کوئی تھا جو امام سے ڈائریکٹ ملاقات کرتا تھا اور امام اس سے ملتے تھے اور جواب دیتے تھے، اور یہ عام تھی بات، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ تو 69 ایئرس میں 4 لوگ تھے جنہیں ہم نائب خاص کہتے ہیں، نواب خاصہ، ٹھیک، جو کہ غیبت صغریٰ چھوٹی غیبت میں تھے، اور غیبت کبریٰ میں خاص نواب کوئی نہیں ہے، نائب خاص کوئی نہیں ہے، سب عام نائب ہیں، جتنے مراجع عظام ہیں ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ سب عام نائبوں میں سے ہیں۔ اور غیبت کبریٰ میں ہم لوگوں سے کہا گیا، ہم لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلے مسائل کے لیے رجوع کرنا ہے، آپ اپنے مرجع کی طرف رخ کریں گے، اسی لیے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے آیت اللہ سیستانی، اب ہم کو مان لیجئے وضو کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو کیسے کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تقلید میں آیت اللہ سیستانی کی، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آغا آپ ہم کو بتائیے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، آپ جو طریقہ بتائیں گے ہم آپ کو مرجع مانتے ہیں، آپ جو طریقہ بتائیں گے ہم وہ مان لیں گے احکام میں، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے کی چیزوں میں۔ کلیئر ہے نا بات؟ تو غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے ایک تو ڈفرینس ہو گیا، چھوٹا اور بڑی غیبت ہے، دوسرا کیا ڈفرینس ابھی بتایا کہ غیبت نائب خاص تھے، چھوٹی غیبت میں 4 نواب تھے، نائب خاص تھے، اور بڑی غیبت میں کوئی خاص نائب نہیں ہے، جو مراجع عظام ہے وہ عام نائبوں میں سے، ٹھیک ہے، پکا؟ اچھا، ان 4 نائبوں کے بیٹا بات سنیے گا، بہت آپ لوگ سینئر میں آ رہے ہیں بچوں سے نا، ہاں، ان 4 نائبوں کے نام دیکھیے کیا ہیں۔ پہلا نام ہے عثمان بن سعید عمری، کیا نام ہے؟ عثمان بن سعید عمری، آپ نے ایز اے نواب، ایز اے نائب امام 5 سال امام کی خدمت کی ہے، ٹھیک، عثمان بن سعید عمری آپ نے 5 سال امام کی خدمت ایز اے نائب کی ہے۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد جو دوسرے آئے وہ محمد بن عثمان، آپ کے ہی بیٹے محمد بن عثمان آئے، ٹھیک، آپ نے 40 سال امام کی خدمت کی ہے، یعنی 40 سال آپ امام کے خدمت میں حاضر ہوئے، لوگوں کے مسئلے مسائل لے کے، خمس کی رقم لے کے، غریبوں کا حق لے کے، غریبوں کو جو حق دینا تھا سب چیزیں امام سے بات کی ہے، 40 سال۔ پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ ہے حسین ابن روح نوبختی، کون؟ حسین ابن روح نوبختی، ان کے بارے میں خاص بات آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ جتنے عریضے لکھتے ہیں نا 15 شعبان کو، وہ انہی کے واسطے سے لکھتے ہیں، انہی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ امام کے نائب تو یہ پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو حسین ابن روح نوبختی آپ تیسرے نائب تھے، آپ نے 21 سال امام کی خدمت کی ہے ایز اے نائب۔ اور آپ کے انتقال کے بعد علی بن محمد سیموری، علی بن محمد سیموری، کئی جگہ سمری بھی لکھا ہوگا، علی بن محمد سیموری ہے، آپ نے 3 سال امام کی خدمت کی ہے ایز اے نائب۔ جب علی بن محمد سیموری کا انتقال ہوا، اس سے پہلے، اس سے 6 دن پہلے امام کا ایک لیٹر، یعنی امام کا ایک خط علی کے نام آیا، علی بن محمد سیموری کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ علی تمہارے کندھے پہ جتنے امور ہیں میرے وہ سب سمیٹ لو، یعنی ان سب کو تم فائنلائز کر دو، اپنے بعد 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اپنے بعد کسی کو میرا نائب خاص مقرر نہیں کرنا، کیونکہ اب میری غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے، جس میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ شخص مجھ سے جب چاہے مل سکتا ہے، مطلب حضرت چاہے ملنا تو مل سکتے ہیں، حضرت اگر ہم سے ملنا چاہیں، آپ سے ملنا چاہیں تو وہ آ کے مل سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں کہ آپ جا کے کہیں پر حضرت سے مل لیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ڈفرینس تھا غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں؟
ایک چھوٹی غیبت ایک بڑی غیبت. پھر چھوٹی غیبت میں 4 نائب خاص تھے اور بڑی غیبت میں مراجع اعظام جو ہیں وہ نائب ہیں لیکن عام نائب ہیں, خاص نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. چاروں نائبوں کے نام یاد کرنے کا دیکھیے طریقہ ہے. UMHA امہا, عثمان محمد حسین علی. ٹھیک, عثمان محمد حسین علی, حسین ابن روح نوبختی اور علی بن محمد سیموری اور عثمان بن سعید عمری. ٹھیک ہے, اور محمد بن عثمان. چلیے, تو حضرت نے جو خط لکھا آخری اپنے نائب کو, تو اس خط کو کہتے ہیں, اس خط کا جو ایک ٹیکنیکل نیم ہے وہ ہے توقیع. کیا ہے؟ توقیع. یعنی حضرت کا کسی کو اگر خط آتا ہے تو اس لیٹر کو کہتے ہیں توقیع. ٹھیک. اچھا, دور غیبت میں ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری جو یہ ہے وہ حضرت کے ظہور کا انتظار کرنا اور حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرنا. ٹھیک, آپ سب کو اللہم کن یاد ہے. ٹھیک, جب جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے, جب موقع ملے تب پڑھیے. نماز کے بعد پڑھیے, نماز سے پہلے پڑھیے, وضو کے دوران پڑھیے, کھانے سے پہلے پڑھیے, کھانے کے بعد پڑھیے, صبح اٹھ کے پڑھیے, سونے سے پہلے پڑھیے, جتنا ممکن ہو پڑھیے. حضرت کو جتنا یاد کر سکتے ہیں کریے. ٹھیک. اب کچھ چیزیں آپ کے ڈسکشن کے لیے ہیں جو کہ کوئز میں آئیں گی. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون کس خاندان سے تھیں؟ ٹھیک, وہ خاندان جناب عیسیٰ کا خاندان تھا. جناب عیسیٰ کے خاندان سے جناب نرجس خاتون تھیں, اور یہ پورا واقعہ ہے, طویل واقعہ, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ کس طریقے سے عقد ہوا تھا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. اچھا, امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو ولادت ہے وہ بڑی مخفی تھی, چھپی ہوئی تھی, اور چکر یہ تھا کہ جتنے بھی دشمن تھے ان لوگ تاک میں لگے تھے کہ ان کے یہاں کوئی ولادت نہ ہو پائے, کیونکہ سب کو معلوم تھا, دشمنوں کو ہم سے بہتر معلوم ہے کہ امام زمانہ جب بھی ظہور کریں گے وہ ان کا خاتمہ کریں گے, یعنی وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. اور یہ ایک زمانے سے معلوم ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام کے ٹائم سے معلوم ہے. تو جتنے بھی دشمن تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے امام کی ولادت ہوگی نا, امام کو ہم قتل کر دیں گے. تو ان لوگ ایک دم تاک میں لگے ہوئے تھے, ایک دم انہوں نے پورا کینٹونمنٹ آرمی بنا رکھی تھی وہاں پر اپنی. اسی لیے اس ایریا کو, مطلب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو لقب عسکری پڑا ہے وہ عسکر کینٹونمنٹ کی وجہ سے پڑا ہے. اس ایریا کو کینٹونمنٹ ایریا کہتے تھے, اس لیے آپ کا نام عسکری ہے. ٹھیک. تو ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ امام کا جیسے ہی کی ولادت ہوگی امام کو ہم قتل کر دیں گے, لیکن یہ ارادہ اللہ کا تھا, ولادت ہونی تھی, اس لیے یہ ولادت چھپی ہوئی تھی, مخفی تھی. ٹھیک ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پتہ نہیں تھا کہ ان کے گھر ولادت ہونے والی ہے, تو ولادت ایک دم چھپی ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا, ولادت کے ڈیوریشن پہ ایک خاتون موجود تھی وہاں پر, ان کا نام ہے جناب حکیمہ خاتون. ٹھیک ہے, جناب حکیمہ خاتون. جناب حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی تھیں. اچھا, امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ایک لقب بقیت اللہ بتایا ہم نے آپ کو, جو قرآن مجید میں موجود ہے. ایک لقب اور ہے منصور, وہ بھی قرآن میں موجود ہے. ٹھیک. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کہ مظلوم قتل کیے گئے ہیں ان کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے لے. ہم لوگ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا, عین الطالب بدم المقتول بکربلا, کہ کہاں ہے جو کربلا کے مقتولوں کا قصاص لے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جملہ آتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو جو مقتول ہیں, جن کو مظلومیت میں قتل کیا گیا ہے, ان کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کی جائے گی.
تو اس میں ایک لقب استعمال ہوا ہے منصور، ایک ورڈ استعمال ہوا ہے منصور. یہ بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ایک لقب ہے. ٹھیک. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33. کون سی آیت؟ 33. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33. امام زمانہ سے منسوب ایک زیارت ہے، زیارت آل یاسین. ٹھیک. اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنا کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں، کوئی محفل یا کوئی مجلس، زیارت آل یاسین سے شروع کریں، جیسے حدیث قصہ سے کرتے ہیں. اسی طرح جہاں ممکن ہو وہاں آپ زیارت آل یاسین پڑھ سکتے ہیں. جب حضرت کا ظہور ہوگا تو آپ کی عمر کیسی ہوگی؟ کس ایج کے لگ رہے ہوں گے آپ؟ جوان، 40 ایئرس. روایت کہتی ہے کہ آپ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے 40 سال کے جوان ہیں. ٹھیک. ظہور کے بعد 2 مسجدیں ہیں جن میں ایک مسجد کوفہ ہے اور ایک مسجد سیلا ہے. مسجد کوفہ حضرت کا گورننس رہے گا، کیپٹل رہے گا. ٹھیک. اور مسجد سیلا حضرت کا گھر رہے گا. یعنی آپ مسجد سیلا میں مقیم ہوں گے، گھر رہے گا، اور مسجد سیلا سے مسجد کوفہ تک کے آپ جائیں گے، پاس میں ہی ہے، اور مسجد کوفہ سے آپ کی گورنمنٹ چلے گی. ٹھیک. بس انشاءاللہ 2 چیزیں اور پھر آپ لوگ کو ہم کوئز دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی کون سی ایک ایسی زیارت ہے جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے پڑھی ہے؟ آپ لوگ زیارت عاشورہ تو پڑھتے ہی ہیں. ایک ہے زیارت ناہیہ. ٹھیک. زیارت ناہیہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے خود پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے ہیں جو کہ واقعاً ان کے اوپر ہوئے تھے. روایتوں سے ہٹ کے اس زیارت میں جس طریقے سے مصائب کا ذکر کیا گیا وہ شاید روایتوں میں اس طریقے سے نہیں کیا گیا. آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے بہت الگ کیفیت ہے اس زیارت کی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ہم کوئز دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے مل جل کے. اللہ محمد و آل محمد. کسی کا کوئی سوال کوئز سے پہلے ہو تو پوچھ لے. ہاں 4 نائب کے نام بتا دیجیے. 4 نائب UMHA عثمان، محمد، حسین، علی. ٹھیک ہے. عثمان بن محمد سیموری، محمد بن عثمان، حسین ابن نوبختی، علی بن محمد سیموری. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو 15 منٹس ہے کوئز ملنے کے بعد. 15 منٹس رہے گا، بلکہ 20 منٹس لے لیجیے. چلیے. ان میں سے کچھ اشعار پڑھتے ہیں بچے؟ ٹھیک ہے. اور پیرنٹ کا نام اور فون نمبر، ان کیس اگر کسی کا نام سیم ہو تو پاپا کے نام سے ہم لوگ پتہ لگا لیں کون ہے صحیح. ٹھیک ہے. اپنا نمبر ڈال دیجیے گا، ایڈریس ڈال دیجیے. آپ لوگوں کو بچوں اپنا نام لکھنا ہے، والد کا نام لکھنا ہے، موبائل نمبر اور ایج. ٹھیک. کم سے کم ایج لکھ دیجیے گا، جو بھی ایج ہے آپ کی. ٹھیک ہے. نام لکھ دیجئے، والد کا نام لکھیے، موبائل نمبر اور ایج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو جس سورہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سورہ کا نام سورہ قدر ہے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں. آیت نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کے جانے شب قدر کیا چیز ہے. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ان میں ملائکہ اور روح القدس اس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے. صلوات. صلوات. حیدر کی طرح
شیر لگے گی. یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوت تھا, زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی. جنت کا چاند اشک کا تارا حسین ہے, جنت کا چاند اشک کا تارا حسین ہے, ڈوبے کبھی نہ وہ ستارہ حسین ہے. عظمت تو دیکھیے ذرا زہرا کے لال کی, ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو, ہاتھ لگ کاٹو گے میرے عباس کے بازو, یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی, وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی. یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوت تھا, زینب کو علی ہونے میں کہتے. نماز بھی نہیں چھوٹی وعدہ بھی نبھایا, نماز بھی نہیں چھوٹی وعدہ بھی نبھایا. یا حسین آپ نے ہمیں امتی ہونے کا مطلب سمجھایا. بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے, بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے. بدنام جو تھا وہی آج نیک نام ہے. کہ باغے فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار, باغے فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار, وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا کھانا حرام ہے. دیر سے کیا بھول ہو گئی یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی علی کے شیر سے. اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام له واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صلوات. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی, بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. صلوات. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں, امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں, منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں. یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں, وہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں, وہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں. امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں, منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں. یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں, وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں کہ شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے, شیخ تو نے حق سے جو پردہ کیا یہ جرم ہے. ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے, ہو گیا تو منکر نور خدا یہ جرم ہے. تو نے حج بھی کر لیا اور تو مدینے بھی گیا, بھول بیٹھا تو مگر کر وہ بلا یہ جرم ہے, بھول بیٹھا تو مگر کر وہ بلا یہ جرم ہے. خود کہا تو نے نبی وارث بناتا ہی نہیں, پھر خود وارث نبی کا ہو گیا یہ جرم ہے. جو نبی چھوڑے وہ صدقہ ہے یہی سچ ہے اگر, پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا یہ جرم ہے, پھر فدق مروان کو کیوں دے دیا یہ جرم ہے. نعرہ صلوات. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. ماشاءاللہ سے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے اس جشن میں شرکت کیا اور ماشاءاللہ سے سبھی نے بہترین طریقے سے اپنے اگزام دیے. اور جیسا کہ بھائی نے بتایا جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا, ماشاءاللہ سے سب نے آپ نے پیپر بھی دیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں اسی طریقے سے اگزام دیتے رہیں. اور ماشاءاللہ سے سبھی بچوں نے اچھے اگزام دیے. میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کر دوں کہ
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہوئی وہ 15 شعبان المعظم کو ہوئی اور 255 ہجری میں ہوئی. اور جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ آپ کو 5 سال کی ایج میں انہوں نے امامت کے فرائض کو انجام دیا. اور ان کی جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ مشرکین چاہتے تھے کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے، لہذا اللہ نے ان کو اب غیبت میں ڈالا. اور ان کی غیبت کی بھی دو طرح کی غیبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے غیبت کبریٰ اور ایک ہوتی ہے غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ جیسے بڑی چھوٹی غیبت اور کبریٰ جیسے بڑی غیبت. اور غیبت صغریٰ کتنے سال تھی؟ 69 ایئرز، یعنی کہ 260 ہجری میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جو پردہ غیب میں تشریف لے گئے اور 69 سال تک تقریباً آپ پردہ غیب میں رہے اور غیبت صغریٰ میں رہے. اور جیسا کہ اس کے بعد سے دوسری غیبت تھی جس کا نام کیا تھا؟ غیبت کبریٰ. آپ ماشاءاللہ سے اس میں تقریباً 1192 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی امام پردہ غیب میں موجود ہیں. اور جس دن امام کا ظہور ہوگا اور امام اپنی حکومت کریں گے، بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ. ہم لوگ مل جل کے نعرے حیدری، نعرے صلوات، آپ سبھی لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈرائنگ کی تھی اور آپ سب کو کچھ نہ کچھ گفٹ یا تحفہ تو مل ہی گیا ہے. ٹھیک، اب کچھ بچوں نے تھوڑا سا کوریج اچھا دیا تھا تو ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ سب کی ڈرائنگ الحمدللہ بہت اچھی تھی اور آپ لوگوں نے بہت ہی محبت سے ایک دم پورے خلوص سے حضرت کے لیے آپ نے وہ ڈرائنگ کی تھی، کلرنگ کی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو تھرڈ پرائز ڈرائنگ کے لیے آیا ہے وہ ہے علی اکبر، جناب مسعود صاحب کے بیٹے علی اکبر. کون ہے علی اکبر؟ آ جائیے ادھر، آئیے سامنے آئیے، بیٹا سب مل کے سلوات پڑھیے. یہ آپ کا گفٹ ہے، بہت بہت مبارک ہو. شاباش. اب جائیے بیٹھی. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے علی غازی. آئیے آپ حضرات ایک سلوات پڑھیے. بیٹھ جاؤ بھائی. شاباش شاباش. اور یہ بہت ہی پیاری ڈرائنگ تھی، یاسر جناب بصیر صاحب کے بیٹے ہیں. ارے ماشاءاللہ. آپ حضرات پلیز ایک سلوات پڑھیے. اب کوئز کے انعامات ملیں گے. اس میں سید ایان حسین یہ تھرڈ آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کا صرف ایک سوال غلط ہوا تھا، باقی سارے سوال اور انہوں نے جو پوائنٹس لکھے تھے سب بہت اچھے پوائنٹس لکھے تھے. پوری پریزنٹیشن میں جو پوائنٹس دیے گئے تھے وہ لکھے ہیں. اور صرف یاد دہانی کے لیے، دہرانے کے لیے کہ آپ نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ 40 سال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسرا پرائز اور تیسرا پرائز مارکس سیم تھے، 19 تھے، لیکن ایج کی وجہ سے ایک کو فرسٹ اور ایک کو سیکنڈ کرنا پڑا ہے. جو 14 سال کے ہیں مناظر عباس، مظاہر عباس علمدار صاحب. اللہم صلی علی اور اب یہ فرسٹ ہے، فرسٹ پرائز شرجیل کے لیے جناب راہیل صاحب کے بیٹے. انہوں نے بہت ہی صحیح، بہت خوبصورت جواب لکھے اور سارے پوائنٹس بہت اچھے لکھے تھے. آپ حضرت ایک سلوات پڑھیں ان کے لیے. محمد وآل محمد.
ہم آپ لوگ کا بہت شکریہ کرتے ہیں. آپ لوگ سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہو جائیے, قبلہ رخ ہو جائیے, تو امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی سلامتی کے لیے پڑھتے ہیں اللہ مکن. ہاں جی, اور آپ ہی لوگ پڑھیے, ٹھیک, سب لوگ مل کے. بسم اللہ الرحمن